دوستو آج ہم بات کریں گے نواب صادق محمد علی خان عباسی جو بہاولپور کے ایک نواب تھے۔ نواب صاحب کا رولز رائس سے لیا گیا انتقام کو پورا جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ نواب صادق 1960 سے لے کر 1986 تک بہاولپور کے نواب رہے۔ نواب صاحب اپنے والد کی وفات کے بعد صرف 3 سال کی عمر میں ہی بہاولپور کے نواب بن گئے تھے اور ان کے بڑے ہونے تک ریاست کے کاموں کو ایک کونسل نے سنبھالے رکھا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بہاولپور کی یہ ریاست پاکستان میں شامل ہو گئی اور ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے پاکستان میں کام کرتی رہی۔ اس ریاست کے اپنے ریزرو تھے اور اس ریاست کے سرکاری افیئرز بھی یہ خود ہی چلاتے تھے۔ دوستو کیا آپ کو نواب صاحب کی یہ بات معلوم ہے کہ وہ کتنے سخی تھے؟ پاکستان بننے کے بعد بہاولپور کے اس نواب نے حکومت پاکستان کی بے پناہ مدد کی۔ ان کے سخی ہونے کا اندازہ آپ ان کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان قائم ہونے کے بعد انہوں نے پاکستانی خزانے میں 7 کروڑ روپے کی رقم عطیہ کی۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی جو آج کم و بیش 17 سے 18 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور دوستو یہ ہی نہیں، انہوں نے پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کی 1 مہینے کی تنخواہ بہاولپور اسٹیٹ ریزرو سے دی اور اس کے ساتھ اپنی ذاتی زمینیں یونیورسٹی آف پنجاب اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو عطیہ کی۔ نواب صادق قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ 1955 میں بہاولپور ریاست پاکستان میں شامل ہو گئی اور مکمل طور پر پاکستان کا حصہ بن گئی، لیکن اس شمولیت کے بعد بھی نواب خاندان کے ٹھاٹ باٹ ویسے ہی تھے جیسے ایک آزاد ریاست ہوتے وقت ہوا کرتے تھے۔ دوستو ایک بار نواب صادق برطانیہ کے شہر لندن میں موجود تھے اور نہایت سادہ لباس میں بونڈ اسٹریٹ پر گھوم رہے تھے اور ایسے ہی وہ رولز رائس گاڑی کے شو روم میں چلے گئے۔ آج کی طرح رولز رائس گاڑی اس وقت بھی نہایت قیمتی اور شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ نواب صاحب شو روم میں جاتے ہی ان قیمتی گاڑیوں کے ڈیزائن اور قیمت کے متعلق سوال پوچھتے رہے تو وہاں موجود ایک سیلز مین نے نواب صاحب کا سادہ حلیہ دیکھ کر نواب صاحب کی بے عزتی کر دی۔ سیلز مین کو لگا کہ یہ بھی باقی لوگوں کی طرح ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ گاڑی ان کی حیثیت کے مطابق نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سادہ لباس شخص بہاولپور کا نواب ہے۔ خیر اس وقت نواب صاحب نے کچھ نہیں کہا، پھر لندن میں موجود اپنے گھر واپس آ گئے اور پھر انہوں نے اپنے سٹاف کو حکم دیا کہ رولز رائس شو روم کال میں لائی جائے اور کہیں کہ نواب آف بہاولپور آپ کی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ رولز رائس کی انتظامیہ نے جب یہ سنا تو نواب صاحب کے استقبال کے لیے باقاعدہ طور پر کارپٹ بچھائے گئے۔ دوستو نواب صاحب ایک رائل انداز سے رولز رائس کے شو روم پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے سٹاف بھی ایک کثیر تعداد میں موجود تھا اور اس وقت شو روم میں صرف 6 گاڑیاں موجود تھیں اور نواب صاحب نے ان 6 کی 6 گاڑیوں کو خرید لیا اور ان کو یہ کہا کہ ان گاڑیوں کو پاکستان ایکسپورٹ کیا جائے اور پھر نواب صاحب کے پاکستان پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ 6 کی 6 گاڑیاں موصول ہو گئیں۔ لیکن پھر جو نواب صادق نے ان گاڑیوں کے ساتھ کیا اس کا اندازہ رولز رائس خود بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ دوستو نواب صادق نے اپنی لندن میں ہونے والی بے عزتی کا بدلہ کچھ یوں لیا کہ رولز رائس کی وہ 6 گاڑیاں میونسپل کمیٹی کو دے دیں اور میونسپل کمیٹی کو یہ حکم دیا کہ ان گاڑیوں کے آگے جھاڑو لگائے جائیں اور پورے شہر کا کچرا اور صفائی ان گاڑیوں کے ذریعے کی جائے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں یہ لگژری گاڑیاں بہاولپور کی صفائی اور کچرا اٹھانے میں استعمال کیے جانے لگی اور دوستو یہ خبر دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے رولز رائس کی گڈ ول تو گری ہی لیکن ساتھ ہی اس کا ریونیو بھی گرنے لگ گیا۔ یہ لوگوں کے لیے کسی مذاق سے کم نہیں تھا۔ ایسی گاڑی جو کچھ لوگوں کے لیے شان و شوکت کا سمبل ہوتی ہے اور کہیں ان لگژری گاڑی سے صفائی کا کام لیا جا رہا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد رولز رائس نے خود سارے معاملے کی تحقیق کی اور پھر ٹیلی گرام کے ذریعے نواب صاحب کو معافی نامہ بھیجا اور نواب صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ رولز رائس کی جن گاڑیوں سے وہ صفائی کا کام لے رہے ہیں اس کو روک دیں۔ اور یہ ہی نہیں دوستو، رولز رائس نے کمپنسیشن کے طور پہ نواب صاحب کو رولز رائس کی چند گاڑیاں تحفے میں بھی دی۔ نواب صاحب نے یہ سب رولز رائس کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا اور جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ رولز رائس نے اپنا سبق سیکھ لیا تو انہوں نے میونسپل کمیٹی کو یہ حکم دیا کہ رولز رائس کی جن گاڑیوں سے وہ صفائی کا کام لے رہے تھے ان کو روک دیں۔ دوستو اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کہانی کو اور بھی کافی شخصیات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جیسے کہ نظام آف حیدرآباد، مہاراجہ آف راجستھان اور مہاراجہ آف پٹیالہ بھپندر سنگھ۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ رولز رائس سے کچرا اٹھانے کا اس دور میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ کہانی بہاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی کی ہی ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔